وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ذرا، فَاسْتَفْتِهِمْ ان سے پوچھئے، أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں، وَلَهُمُ الْبُنُونَ اور ان کے لیے بیٹے؟ ان سے پوچھئے ذرا یہ کیا تقسیم انہوں نے کر رکھی، رب کے لیے یہ بیٹیاں کہتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بیٹے کہتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ان سے پوچھئے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ۔ اچھا جی، یہ جو فَاسْتَفْتِهِمْ ہے نا، ان سے پوچھئے، اصل میں دو بنیادی عقیدے تھے، یا یوں کہہ لیجئے دو بد عقیدگیاں تھیں، جو بنیادی طور پر دو بد عقیدگیاں تھیں جو کفار مکہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک تو وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا وہ شرک کرتے تھے۔ آخرت کا انکار کرنا اور شرک کرنا، اور شرک میں وہ مختلف قسم کا شرک تھا، ان میں اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دے کے ان کو پوجنا، اور مختلف قسم کے شرک تھے، ان میں سے ایک شرک یہ بھی تھا۔ تو جہاں تک بات ہے انکار آخرت کی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے فَاسْتَفْتِهِمْ کا جو اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ ان سے ذرا پوچھئے، اور وہ سورت کے بالکل شروع میں آیا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا۔ ان سے پوچھو کہ کیا یہ زیادہ سخت مخلوق ہیں یا وہ جو ہم نے سب کچھ پیدا کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِینٍ لَازِبٍ، بے شک ان کو تو ہم نے ایک چپکنے والے گارے سے پیدا کیا ہے۔ تو گویا جو لوگ یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت وقوع پذیر نہیں ہونی یا قیامت نہیں ہونی، جو انکار قیامت کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہ اسلوب اختیار کیا گیا فَاسْتَفْتِهِمْ۔ اور دوسرا جو وہ شرک کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا فَاسْتَفْتِهِمْ، اگرچہ دونوں میں کافی فاصلہ ہے، وہ سورت کے شروع میں ہے، اور یہ یعنی سورہ صافات میں ہی آیت نمبر 11 ہے، اور یہ اتنی دیر بعد آ کے یعنی آیت نمبر 149 کے اندر، تو یہ اتنا فرق ہے۔ لیکن تقریباً سارے ہی مفسرین، امام شوکانی وغیرہ بھی اور زمخشری وغیرہ سب نے کہا ہے کہ اس کا عطف اس کے اوپر ہے، یہ ان دونوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال وہاں کیا ہے اور ایک سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھئے، وہاں انکار قیامت کے حوالے سے، یہاں ان کے شرک کے حوالے سے۔ کیا أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ، جب وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے نا، تو وہ تین قسم کے ظلم کرتے تھے۔ پہلا ظلم تو یہ تھا کہ وہ گویا اللہ کی اولاد سمجھتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، اور وہ دونوں ہی عقیدے یہی بیان ہوئے وہاں پہ، قیامت والا اور شرک۔ آدم کا بیٹا کذب ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، وَشَتَمَنِي، اور یہ مجھے گالی دیتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، اور اس کو چاہیے نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ گویا آدم کا بیٹا مجھے گالی بھی دیتا ہے، مجھے جھٹلاتا بھی ہے، اور جب تفصیل بتائی تو گالی جھٹلانے کی تفصیل یہ بتائی کہ جب یہ کہتا ہے نا لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، جب انسان یہ کہتا ہے تو دراصل یہ اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ مِنْ إِعَادَتِهِ، جو پہلی دفعہ پیدا کرنا ہے وہ آسان نہیں ہوتا بعد میں پیدا کرنے والے سے، یعنی بعد میں پیدا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، پہلی دفعہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ کہتا ہے کہ انسان اللہ جو ہے مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، جب یہ کہتا ہے تو مجھے جھٹلاتا ہے۔ اور جو وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اور جو گالی دینا ہے،
گالی دینا یہ ہے جب یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، جب یہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ دراصل مجھے گالی دینے کے مترادف۔ لہذا پہلا ظلم تو یہ تھا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کے حوالے سے، پہلا ظلم تو یہ تھا۔ دیکھیں شرک ہے کسی بھی طرح کا کیا جائے، تو میں نے شروع میں جب ہم نے سورت کا آغاز کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورت میں ایک خاص قسم کے شرک کا ذکر تھا، ایک خاص قسم کے شرک کا ذکر، اور وہ خاص قسم کا شرک یہی ہے کہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر فرشتوں کو ان کے بارے میں ایک خاص قسم کا نقطہ نظر انہوں نے رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ تو ایک پہلا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ اپنے لیے تو مر جاتے ہیں اگر ان کو پتہ چلے کہ بیٹی ہو گئی ہے، تو یہ یعنی ان کے جو چہرے جو ہے وہ سیاہ ہو جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! تو پھر اللہ کے لیے بیٹیاں کیسے بنا لیتے؟ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ دوسرا ظلم تھا۔ اور تیسرا ظلم یہ تھا جو فرشتے ہیں ان کو، چلیں ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اولاد قرار دینا یا جو باقی باتیں وہ الگ ہیں، یہ انہوں نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ وہ مؤنث ہیں؟ فرشتوں کو مؤنث قرار دینا یہ کس بنیاد پر ہے؟ وہ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں کسی کو کیا پتا؟ جب اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق ہی ایسی بنائی ہے جو تذکیر و تانیث سے مابرا ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ مؤنث ہیں، یہ تیسرا ظلم تھا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ مؤنث ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تینوں جو ان کی یہ باتیں ہیں اس کا رد کیا ہے۔ یہ یہاں پہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ فاستفتہم، ان سے پوچھئے کہ الربک البنات ولہم البنون، کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا پھر ہم نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو یہ وہاں گواہ تھے، یہ وہاں موجود تھے، یہ گواہ تھے اس بات کے کہ ہم نے فرشتوں کو جو ہے وہ مؤنث پیدا کیا ہے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے واقعی بنایا ہے ملائکہ کو مؤنث یا عورتیں بنایا ہے؟ وہ عورتیں ہیں، یہ پتہ کہاں سے چلا ان کو؟ وہم شاہدون، یہ کہ وہاں موجود تھے، یہ گواہ ہیں اس بات کے۔ تو دیکھیں کسی چیز کی گواہیاں دو ہی گواہیاں ہو سکتی ہیں، یا عینی شہادت ہو سکتی ہے کہ بندہ کو موجود ہو اور وہ گواہی دے دے، یا پھر کوئی نقلی دلیل ہو سکتی ہے، کسی جگہ لکھا ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کے بارے میں سوال کیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی عینی گواہی کے بارے میں یہاں پوچھا ہے آیت نمبر 150 میں، اور آیت نمبر 157 میں آگے فرمایا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر کوئی نقلی دلیل ہے تو وہ بھی لے آؤ۔ گویا عینی گواہی اور نقلی دلیل، ان میں سے کوئی چیز ہے تو تم لاؤ، تو گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں اور یہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ، خبردار ہو کے سنو، یعنی بات کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ انہم من افکہم لیقولون، یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ ان کے من گھڑت بات ہے۔ من افکہم، اپنے جھوٹ سے۔ افک اس جھوٹ کو کہتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، خود ساختہ، من گھڑت، اپنے من گھڑت جھوٹ سے لیقولون، وہ جو بات کرتے ہیں نا وہ اب جھوٹ سے کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولد اللہ، کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد جنی ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور حقیقت میں یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ جھوٹ، یہ جو بکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے ترجیح دی ہے بیٹیوں کو بیٹوں کے اوپر؟ یعنی وہی بات، یہ جو ان کا اپنا کمپیریزن ہے، جو اپنا موازنہ ہے، یہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی کا سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا خیال ہے، تم اپنے آپ کے لیے تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہو، تو کیا خیال ہے اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو ترجیح دی ہے؟ یہ کس بنیاد پر تم نے کہا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی جب خود ساختہ باتیں کر رہے ہو
تو خود ساختہ باتوں میں تمہاری ترجیح ہمیشہ بیٹے ہوتے ہیں، تو جب اللہ کی بات کرتے ہو تو کس بنیاد پر تم نے کہا کہ اس نے فرشتے عورتیں بنائی ہیں اور وہ انہوں نے اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو ترجیح دی ہے؟ یہ تم نے کس بنیاد؟ کیف ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، سوچتے نہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین۔ وہ پہلے عینی گواہی کی بات ہوئی کہ کوئی کسی نے دیکھا ہے، وہاں کو ہم شاہدون، یہ ایک موجود تھے، وہاں گواہ تھے کہ جب اللہ نے ان کو عورتیں پیدا کیا۔ اب اللہ پوچھتا ہے کوئی اور دلیل، کوئی نقلی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ام لکم، کیا تمہارے پاس سلطان مبین، کوئی واضح دلیل ہے، کوئی روشن دلیل ہے اس کے علاوہ؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، وہ لکھی ہوئی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ گویا وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ عینی گواہی بھی کوئی نہیں تمہارے پاس اور نقلی گواہی بھی تمہارے پاس، نقلی دلیل بھی کوئی نہیں تمہارے پاس، کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اصل میں معاملہ یہی جو بیٹیاں، فرشتوں کو بیٹیاں قرار دینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ داری بنا لی ہے۔ وَجَعَلُوا، انہوں نے حرزہ سرائی کی ہے، انہوں نے بنا لیا ہے۔ بَيْنَهُ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ، اللہ کے درمیان وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان انہوں نے نسبی رشتہ داری بنا دی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو نسبی رشتہ داری کیا ہے، اس کے بارے میں 3 تفسیریں ہیں اس کے بارے میں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انہوں نے اصل میں 2 روایتیں ہیں، ان کی روایتوں کی اگرچہ سند کوئی بہت مضبوط نہیں ہے۔ ایک روایت تو ایک تابعی سے ہے، مجاہد سے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے، کافروں سے پوچھا تھا کہ جب تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، تو ان کی مائیں کون ہیں؟ ان کی مائیں کون ہیں؟ اگر یہ بیٹیاں اللہ کی تو اللہ تعالیٰ کو تم نے باپ قرار دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو یہ آگے سے کہتے تھے بنات و سروات الجن، جو بڑے بڑے سردار جنوں کی بیویاں ہیں نا، وہ اصل میں ان کی مائیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جنوں کی بنات و سروات الجن، جنوں جو بڑے بڑے جن ہیں ان کی بیٹیاں، وہ ان کی مائیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ حرزہ سرائی یہ کرتے تھے کہ اللہ کی رشتہ داری ہوئی ہے، اللہ نے رشتہ کیا ہے جنوں کے ساتھ، باپ اللہ ہے اور جو بڑے بڑے سرداروں جنوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، اور ان میں سے جو اولاد ہوئی ہے وہ فرشتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک تو اس کے حوالے سے یہ بات کہ یہ جو رشتہ داری بنتی ہے، یہ نسبی رشتہ داری نہیں بنتی، یہ سحری رشتہ داری بنتی ہے، سسرالی رشتہ داری ہوئی نا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے رشتہ داری بنائی ہے، تو وہ نسبی رشتہ داری اور ہوتی ہے، سحری رشتہ داری اور ہوتی ہے۔ لہذا بعض مفسرین نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ جو ایک تو یہ جو قول ہے حضرت مجاہد کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، یہ اپنی سند کے اعتبار سے یہ مضبوط نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے نسبی رشتہ داری نہیں بنتی، اس سے سحری رشتہ داری بنتی، لہذا پھر اس کا کوئی معنی اور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو بعض نے پھر اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نسب کا مطلب ہے کہ نسبت، اور نسبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور انہوں نے یہ نسبت دی تھی، بعض یہ کہتے تھے
اور یہ قول ابن عباس کا طبری علامہ طبری نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے، اور اس کی بھی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور سند ہے، یہ یعنی مضبوط سند سے نہیں ہے۔ کفار یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ اور ابلیس، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، اللہ تعالیٰ اور ابلیس دو بھائی ہیں، اور اسی سے جو بعد میں یہ جو اہرمن اور یزداں کا تصور ہے کہ ایک جو ہے وہ دو خداؤں کا جو تصور ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے کہ ایک نیکی کا خدا الگ ہے اور برائی کا خدا الگ ہے۔ تو گویا انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت دے دی، تو وہ جو اس اعتبار سے خدائی میں شریک کر دیا، جو خدائی میں شریک کرنا ہے اسی کو نسبت قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جس بات کی مذمت فرمائی ہے اور جس بات کی تردید فرمائی ہے وہ یہ بات ہو سکتا ہے یہ۔ اور تیسری اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ اثر یہ جو قول ہے ابن عباس کا، یہ کوئی صحیح سند سے نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ جو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نسبی رشتہ داری یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جن اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جنوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ نسبی رشتہ داری بنتی ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کی جو نسبی رشتہ داری بنائی۔ یہ تین تفسیریں میں نے آپ کو بتا دی، ایک چوتھی تفسیر اور بھی۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ جو جن ہے نا، جن، یہ اس سے مراد وہ جن نہیں ہے جو ایک مخلوق ہے جن، بلکہ اس سے مراد ہیں فرشتے۔ یہاں جن سے مراد فرشتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جن سے ہر وہ چیز مراد ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو، ہر چھپی ہوئی مخلوق کو جن کہتے ہیں۔ اس لیے بعض نے کہا کہ جنت جو ہے ان کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی سے جنین ہے، جنین بھی اس لیے کہ وہ بالکل ایک موہوم سی چیز ہوتی ہے۔ تو ہر چھپی ہوئی چیز کو جو ہے وہ جن کہا جا سکتا ہے، لہٰذا جن سے مراد وہ معروف مخلوق نہیں ہے، بلکہ فرشتے بھی چونکہ نظر نہیں آتے، لہٰذا یہاں جن سے مراد وہ اصطلاحی جن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اور جو بات اوپر کہی گئی کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے فرشتوں کو، تو وہی بات یہاں دہرائی گئی ہے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان رشتہ داری بنا لی۔ یہ چار تفسیریں کی جاتی ہیں، اور ان میں سے جو چاروں اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتی ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ممکن ہے کہ چاروں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہوں، کیونکہ کفار کی ہرزہ سرائی ہے، وہ کسی بھی طرح کی ہرزہ سرائی کرتے تھے اور وہ کر سکتے تھے، اور وہ ہر طرح کی ہرزہ سرائی کرتے تھے، اس لیے یہ چاروں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو سورہ صافات کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا بیان دیا، اور جو اس پوری سورت کی جو اٹھان ہے، اس میں جو کفار مکہ کی خاص ہرزہ سرائیاں تھیں ان کا ذکر ہے، تو دراصل یہ اس سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا رشتہ دار قرار دیا تھا، کہ اللہ کی اور جنوں کی رشتہ داری ہوئی ہے اور اس سے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور وہ ہیں فرشتے۔ یہ ہے وہ ہرزہ سرائی، اسی کو زیادہ جو ہے جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، اور یہی درست ہو سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یہ جنوں کے ساتھ اللہ کی رشتہ داری بنائی بیٹھے ہیں، حالانکہ جنوں کو خود معلوم ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، جنوں کو خود معلوم ہے، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ ان میں سے جو لوگ گناہگار ہیں نا وہ سارے کے سارے حاضر کیے جائیں گے، پکڑے جائیں گے وہ سارے کے سارے، ان کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر تو جنوں کی اللہ کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی تو پھر تو وہ بچ گئے، پھر تو گویا وہ فضیلت پا گئے، لیکن جنوں کو معلوم ہے کہ ان میں سے وہ لوگ پکڑے جائیں گے، انہم لمحضرون، وہ لازماً حاضر کیے جائیں گے، گویا پکڑے جائیں گے، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے یہ رشتہ داری ہو سکتی ہی نہیں۔ یہ انہوں نے غلط جو ہے وہ کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔
جن چیزوں کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے ان سب سے، اب ظاہر ہے کوئی خاص بات بیان کی تھی نا جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، عما یصفون۔ اور یہ جو سبحان اللہ ہے اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاک ہے سے مراد کیا ہے؟ عیب اور نقص سے پاک ہے۔ عیب ہوتی ہے خرابی، نقص ہوتی ہے کمی۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب یعنی خرابی اور ہر قسم کے نقص یعنی کمی اس سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کامل ہے، اللہ کی ذات کامل ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، تو اس کے اندر ہی یہ مفہوم شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جملہ کمالات کی جامع ذات ہے۔ کمالات کی جامعیت وہ بھی اس کے اندر شامل ہے اس کلمے کے اندر، اسی لیے یہ اتنا بڑا کلمہ ہے سبحان اللہ کہنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ اخروی طور پر کیا اجر ملے گا یہ تو اللہ کو معلوم۔ بلکہ ایک یہ جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان سارے کلمات کی الگ الگ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت بیان کی وہ الگ ہے، لیکن خاص طور پر جو سبحان اللہ ہے اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح بیان نہ کرتے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اتنی بڑی یہ اتنا بڑا ذکر ہے اللہ کا اور اتنی زیادہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، کہیں پھنسا ہوا ہو انسان، کہاں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے سمندروں کا اندھیرا اور اوپر سے جو ہے وہ بادل کا اندھیرا، لہروں کے اندر پتہ نہیں کہاں پھرتی تھی، ان سب سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ کس وجہ سے؟ تسبیح کی وجہ سے۔ سبحان اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے۔ اور پھر وہ جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، دیکھا تو مریم علیہ السلام کو تھا کہ ان کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، ان کے حجرے میں پڑے ہوتے تھے، تو بے موسم پھل دیکھ کے کہ کہاں سے آتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر بھی پوچھتے ہیں کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، کوئی فرشتہ رکھ جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ دروازہ ایک ہے اس حجرے کا، اس دروازے کی چابی حضرت زکریا کے پاس ہے، اور کوئی جگہ کوئی نہیں آنے جانے کی، وہاں پہ بے موسم پھل آ جاتے ہیں، انا لک ھذا، کہاں سے آتا ہے؟ سورہ آل عمران کے اندر انہوں نے کہا جی اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو وہاں خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے حضرت مریم کو، وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، تو اللہ سے دعا کر دی یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ بیوی بانجھ تھی، خود بوڑھے تھے، اللہ سے دعا کر دی یا اللہ مجھے اولاد دے دے، اور اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو نسخہ بتایا نا کہ تو نے کیا کرنا ہے، سبح بالعشی والابکار، صبح و شام تو اللہ کی تسبیح بیان کیا کر۔ گویا صبح و شام جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اس کی بیوی کا بانجھ پن بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا اپنا بڑھاپا بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کے قابل بنا دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی طاقت ہے اس کلمے کے اندر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون۔ اور اللہ پاک ہے، جب آپ یہ کہیں اللہ پاک ہے تو اس میں صرف عیب اور نقص سے پاک نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جملہ کمالات کی جامع ذات ہے، سبحان اللہ عما یصفون، ہر چیز سے پاک ہے اس عیب اور نقص سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الا عباد اللہ المخلصین۔ اب یہاں یہ جو الا عباد اللہ المخلصین آیا ہے، یہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے گویا ایسی باتیں نہیں کرتے۔ یعنی دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ پیچھے ہم دیکھیں کہ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، تو اللہ کے چنے ہوئے بندے یہ باتیں نہیں کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون فرمایا نا کہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، اللہ کے چنے ہوئے بندے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے
کہ اوپر ذکر آیا ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنوں کو معلوم ہے کہ وہ حاضر کیے جائیں گے، گویا پکڑے جائیں گے، ان کو معلوم ہے۔ تو الا عباد اللہ المخلصین کا تعلق لمحضرون کے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے وہ نہیں پکڑے جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ اس سے جو ہے وہ بری ہوں گے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس بے شک تم اور جو کچھ تم بندگی کرتے ہو، جس چیز کو تم پوجتے ہو، تم اور جن چیزوں کی تم بندگی کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، یہ تم سب مل کر، ما انتم علیہ بفاتنین، یہ تم جو ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے، تم ان سب کو، یعنی فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، جو تم سارے مل کر اور جو کچھ جن کی تم بندگی کرتی ہو وہ بھی کرتے ہو، وہ بھی ما انتم علیہ بفاتنین، تم سب مل کر کسی بھی شخص کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے، بہکا نہیں سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم چونکہ غیر اللہ کی بندگی کرتے ہو، تم چونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو، تم کہ شیطان کی بندگی کرتے ہو، ابلیس کو پوجتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، تم سب، تمہارے پاس کوئی طاقت آ گئی ہے اور تم لوگوں کو گمراہ کرنے کا کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے یا گمراہ کرتے پھر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ما انتم علیہ بفاتنین، تم کسی کو بہکا نہیں سکتے، الا من ہوا صال الجحیم، سوائے اس کے جو جہنم میں جانے والا ہے۔ گویا جس نے خود جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے وہی بہکے گا، وہی تمہاری باتوں میں آئے گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سلیم الفطرت شخص جو ہے وہ تمہاری باتوں میں آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، صرف وہی جائے گا، وہی تمہاری باتوں میں آئے گا جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، یہاں سے اس آیت سے آگے 3 آیات ہیں۔ وما منا الا لہ مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یہ جو 3 آیات ہیں نا، یہ فرشتوں کا بیان ہے، یہ فرشتوں کا بیان ہے، گویا اللہ نے فرشتوں کا بیان ہمیں سنایا ہے۔ وما منا، اور وہی ہے ہمارے لیے، الا لہو مقام، یعنی ہم میں سے ہر شخص کے لیے وہی ہے جو ایک مقرر معلوم مقام ہے۔ وما منا الا، وہی ہے ہمارے لیے جو لہو، اس کے لیے مقام معلوم، ایک مقرر مقام ہے ہر شخص کے لیے، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے لیے ایک معلوم جگہ ہے، ایک مقرر جگہ، اور مقرر جگہ کہاں ہے؟ پوری کائنات میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ آسمان کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان، آسمان کے اوپر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ پورے آسمان پر، آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان بوجھ سے، فرشتوں کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ پورے آسمان پر ایک 4 انگلی جتنی جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی بندگی میں مصروف نہ ہو۔ اللہ اکبر، تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں وما منا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے الا مگر لہو مقام معلوم، اس کے لیے ایک مقرر جگہ ہے، گویا ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم سب صف باندھنے والے ہیں، گویا اللہ کے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہیں۔ فرشتے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ایک 4 انگلی کی جگہ باقی نہیں ہے پورے آسمان پہ، کہاں کہاں وہ کھڑے ہیں، کس طرح اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صفیں باندھے کھڑے ہیں۔ وہ صف کیسے ہے؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، کہ تم ایسے کرو، تصفونا، تم سارے صف بنایا کرو، کما تصف الملائکۃ عند ربھا، تم سب کے سب اس طرح سے صفیں بنایا کرو جس طرح سے
فرشتے اللہ کے سامنے صف بناتے ہیں، اس طرح سے صف بنایا کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے کس طرح سے اللہ کے سامنے اپنی جو صفیں ہیں وہ بناتے ہیں؟ قال، اب یہ سنیں کس طرح سے صفیں بنتی ہیں۔ یتمون الصفوف الاول، فرشتے جو ہیں سب سے پہلے اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، یعنی جگہ نہیں چھوڑتے، جو آگے جگہ ہوتی ہے اگلی جگہوں پہ۔ اور ساتھ فرمایا وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، ایک تو اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں پہلے، اور دوسرا صفوں کے اندر یوں چونا گچ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یتراسون کا مطلب ہوتا ہے یوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ کے کھڑے ہونا کہ درمیان میں سے فاصلہ باقی نہ بچے، اس کو کہتے ہیں چونا گچ ہونا، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کے تو یوں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا تم بھی اسی طرح صف بنایا کرو۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں، وہ فرشتوں سے اللہ کہلوا رہا ہے اور فرشتوں کا یہ بیان ہمیں سنوا رہا ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو گویا اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے صف باندھنے والے ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہیں، ہمیں اپنا اپنا مقام معلوم ہے، مقام مقرر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ فرشتے خود اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سارا تسبیح بیان کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تسبیح کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور تسبیح کی اہمیت آپ اس چیز سے بھی دیکھ لیجئے، یہاں تو فرشتوں نے کہا نا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ اکبر، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، زمین کی ہر چیز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، آسمان کی ہر چیز بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، درمیان میں اڑنے والے جو پرندے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک کو پتہ ہے ان کی نماز کیا ہے، ان کی تسبیح کیا ہے، اللہ اکبر، واللہ علیم بما یفعلون، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہے اور ان کی نماز کیا ہے۔ گویا ساری مخلوقات نماز پڑھتی ہیں، ساری مخلوقات تسبیح کرتی ہیں، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، جمادات بھی، نباتات بھی، پتھر بھی، چرند پرند، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ نہیں کرتا تو بس انسان نہیں تسبیح بیان کرتا، باقی تو سارے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم جو ہیں وہ لازماً تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ لازماً یہ کہتے ہیں، یہ اس سے مراد وہ کافر ہیں۔ وَإِن كَانُوا، یہ یہاں جو ان ہے یہ بمعنی انا کے ہے، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ ہیں یہ کہتے تھے یا کہتے ہیں لو، اگر ان عندنا ذکرن، یعنی پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے، کافر یہ کہا کرتے تھے لو، اگر ان، یہ کہ عندنا ہمارے پاس ہو، ذکرن من الاولین، کوئی پہلے لوگوں کا کوئی تذکرہ ہو، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز پہلے لوگوں کی ہو، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی پہلے لوگوں کی کوئی چیز سے مراد کوئی کتاب ہو، جس طرح پہلے لوگوں کے پاس نصیحت آئی اس طرح ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت آتی تو ہم جو ہے وہ اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ یہ کافر یہ کہا کرتے تھے، فَكَفَرُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے فَكَفَرُوا بِهِ، اب یہ قرآن آ گیا تو اس طرح کفر کرتے۔ پہلے کہتے تھے کہ کتاب ہمارے پاس آتی تو ہم اس کو مانتے، پھر ہم اللہ کے نیک بندے ہو جاتے، یہ پہلے کافر یہ کہا کرتے تھے، اور اب جب قرآن آ گیا ہے فَكَفَرُوا بِهِ، پس اس کے ساتھ انہوں نے
قرآن کے ساتھ کفر کیا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ایک بات طے ہو چکی ہماری، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے جو بھیجے ہوئے بندے ہیں یعنی سارے جو رسول ہیں ان کے لیے ہماری ایک بات پہلے سے طے ہو چکی، کیا؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ یہ وہ بات جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ سارے کے سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ بالآخر کامیابی دے گا، یہ بات طے ہو چکی۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری یہ بات پہلے لوگوں کے لیے ثابت ہو چکی، پہلے سے طے ہو چکی، کیا؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسولوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک وہ لازماً مدد کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہوا، جیسے فرمایا کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا اللہ نے لکھ دیا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، لازماً میں غالب آؤں گا اور میرے جو رسول ہیں وہ لازماً غالب آئیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے، غالب انہوں نے آنا ہے، یہ خوشخبری دی جا رہی، کفار مکہ کو دھمکی دی جا رہی، بالآخر جو کامیابی ہے وہ رسولوں کی ہے، انہوں نے کامیابی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک جو ہمارے لشکر ہیں یقیناً، جو ہمارا لشکر ہے یقیناً وہی کامیاب ہوگا۔ اور اللہ کا لشکر اس دنیا میں دو ہی لشکر، ایک حزب الشیطان ہے اور ایک حزب الرحمن ہے۔ حزب الرحمن اللہ کا جند ہے، وَإِنَّ جُنْدَنَا، بے شک جو ہمارا لشکر ہے، لَهُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک وہی غالب آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو بالآخر تو غالب آنا ہے، درمیان میں تو کہیں ہو سکتا ہے نا کسی وقتی طور پر کافر غالب آ جائیں، یہ ہو سکتا ہے، یا کبھی ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں کہ غزوہ احد ہے مثال کے طور پر، تو اگرچہ وہاں کفار نے کامیابی تو حاصل نہیں کی لیکن مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا یہ جنگ جو ہے ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر مرحلے کی جو جنگ ہے وہ نبی ہی جیتتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کسی وقت موقع پہ نبی جیت جاتے ہیں، کبھی کسی موقع پہ کوئی دوسرے جیت جاتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے نا، آزمائش۔ یہ بالکل وہ بات ہے جو بخاری شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب ابو سفیان سے پوچھا تھا نا، ابو سفیان جب گیا ہے وہاں، جب وہ مسلمان نہیں تھا تو یہ گیا ہے وہاں ہرقل کے پاس، کیسر روم کے پاس، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کچھ سوالات کیے تو ان سوالات میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا تمہاری اور ان کی جنگ ہوئی ہے؟ کبھی جنگ ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہوئی۔ تو اس نے پوچھا ہرقل نے کہ جنگ تم جیتتے ہو یا وہ جیتتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے جواب دیا کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتا ہے۔ تو سارے سوالات وہ کرتا رہا، بالآخر اس نے جو آخر پہ اس نے کنکلوڈ کیا، اس نے کہا یہ جو تم نے بتایا ہے نا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتا ہے، کذالک الرسل تبتلی، نبیوں کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے، کبھی ایسے ہو جاتا ہے کبھی ایسے ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، اور جو انجام ہوتا ہے وہ نبی ہی، اللہ کے رسول ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی درمیان میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور یہ اپس اینڈ ڈاؤنز یہ انبیاء کی آزمائشیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جتنی آزمائشیں آئی ہیں یہ اتنی آزمائشیں کسی کے اوپر بھی نہیں آئیں، جس کا جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی آزمائش اس کے اوپر آتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آزمایا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا مجھے آزمایا گیا کسی نبی کو اتنا نہیں آزمایا، اور ہر شخص کو اس کے ایمان کے بقدر۔ تو لہٰذا کذالک الرسل تبتلی، یہ جو کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو یہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی، لیکن آخر کار کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، آخر کار انہم لہم المنصورون، لازماً وہ کامیاب ہوں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر ہی غالب آئے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا یہ بات پہلے سے طے کر دی گئی ہے۔
فتول عنہم حتی حین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اعراض کیجئے، فتول عنہم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان کافروں سے یہ بات نہیں مانتے، ان سے کچھ دیر کے لیے آپ منہ پھیر لیجئے، حتی حین کچھ دیر کے لیے، یعنی اس کا مطلب ہے ان قریب فیصلہ ہونے والا ہے، کچھ دیر کے لیے آپ منہ ان سے پھیر لیجئے، وَأَبْصِرْهُمْ آپ ان کو دیکھیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے، وہ آپ انتظار کریں اور یہ بھی کچھ دیر انتظار کریں، اور پھر کیا ہوگا، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا پھر یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور عذاب جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ عذاب وہ ہے جو قیامت والے دن ہونا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اور یہاں جو عذاب دیتا ہے اس کے بھی دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ ان کے اوپر کوئی چنگھاڑ آ جائے، زلزلہ آ جائے، آسمان سے پتھر کی بارش آ جائے، اس طرح کا عذاب آ جائے، اور دوسرا وہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے اور نبیوں کے ساتھیوں کے ذریعے سے کفار کو مغلوب کر کے عذاب دیتا ہے، یہ بھی عذاب ہوتا ہے، تو کسی بھی طرح کا عذاب ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب وہ نازل ہوگا نا عذاب، بِسَاحَتِهِمْ ان کے صحن کے اندر، جب عذاب ان کے صحنوں کے اندر داخل ہوگا، صحن کے اندر، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو ڈرائے جانے والوں لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہوگی، جب عذاب آئے گا اور وہ عذاب ان کے صحن کے اندر نازل ہوگا تو اس کے اوپر وہ جو صبح ان کی ہوگی وہ بہت ہی بری ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عذاب سے مراد صرف وہ عذاب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چنگھاڑ آ جائے، کوئی ان کو تباہی و بربادی کا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی پروگرام، یا زمین میں غرق ہو جائے، پانی میں غرق ہو جائے، کچھ بھی جس طرح سے ہوا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے سے اور انبیاء کے ساتھیوں کے ذریعے سے جو ان کو مغلوب کرتا ہے وہ بھی عذاب۔ اس کی جو ایک مثال حدیث میں آتی ہے، بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اصل میں خیبر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لے گئے نا، غزوہ خیبر میں، تو آپ رات کو پہنچ گئے تھے خیبر، جب آپ نے خیبر پہ حملہ کیا ہے تو آپ رات کو پہنچ گئے تھے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کو کسی جگہ پہنچ بھی جاتے تھے تو رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، صبح تک کا انتظار کرتے تھے، اور صبح جب صبح ہو جاتی تھی، لوگ ہوش و حواس میں آ جاتے تھے، پھر حملہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو خیبر کی رات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، اور جب صبح ہوئی تو اس وقت وہ لوگ نکلے، اپنے بیلچے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کے وہ لوگ نکلے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خربت خیبر، خیبر برباد ہو گیا۔ اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا انا اذا نزلنا بے شک جب ہم نازل ہوتے ہیں، بساحت قوم کسی بھی قوم کی اس کے صحن میں جب ہم نازل ہوتے ہیں، تو بات سمجھیے، انا اذا نزلنا بساحت قوم جب ہم کسی قوم کے صحن میں نازل ہوتے ہیں، فساء صباح المنذرین تو ڈرائے جانے والے لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے جب ہم نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بالکل وہی الفاظ ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب عذاب نازل ہوتا ہے ان کے صحن کے اندر، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو ڈرائے جانے والے لوگوں کی صبح بہت ہی بری ہوتی ہے۔ تو گویا عذاب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آئے یا مسلمانوں کے ذریعے سے آئے، بالآخر کفار کے اوپر عذاب ہی آنا ہے، اور اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی جو انہوں نے کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگرچہ 2-4 آیات باقی تھیں، میرا خیال تھا آج مکمل کر لیں گے، نہیں ہو سکا، وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا